محمد زبیر صاحب کا ایک انٹرویو نے بڑا تہلکہ مچایا ہوا کہ میاں صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں جنرل باجوہ کی لندن میں. پہلے تو اس پہ بتا دیں کہ کیا یہ ملاقاتیں کب ہوئی ہیں یا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے یہ زبیر صاحب نے جو ہے یہ بات اندازے سے کی ہے. وہ خود اس بات پہ فرما رہے ہیں کہ جی میں نے سنا تھا کہیں سے، تو میں نے سنی سنائی بات کر دی، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کی انفارمیشن غلط ہے، انہوں نے سنی سنائی بات یہ کر دی. میاں نواز شریف صاحب کی قمر جاوید باجوہ صاحب سے ان دنوں میں جب یہ الج کیا جا رہا ہے، جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے متعلق معاملہ چل رہے تھے، ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی پھر میاں صاحب کی سر؟ نہیں، میاں صاحب کی اس حوالے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. یہاں پہ جو پاکستان میں یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے یہ چل رہی تھی، اس بارے میں کئی دفعہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ اپوزیشن میں یا پی ڈی ایم میں اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں اسی بات کے اوپر ایک اختلافی رائے تھی. پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہیے، جبکہ ہمارا پی ایم ایل این کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ موقف تھا کہ بھئی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوگی، وہ جب تک ان کے بندوں کو پکڑ کے وہ لا رہے ہیں بجٹ پاس کرنے یعنی جو ہے وہ کروانے کے لیے. یہ بجٹ کے موقع پہ مظفر گڑھ کے ایک ایم این اے کو یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فون گیا کہ آپ باعزت طریقے سے جہاز میں بیٹھ کے آنا چاہتے ہیں تو ہم جہاز بھیج دیتے ہیں، اور اگر آپ باعزت طریقے سے نہیں آنا چاہتے تو پھر ہم بندے بھیج دیتے ہیں. تو آپ نے کل جب بجٹ پہ ووٹنگ ہو رہی ہے تو آپ نے پہنچنا ہے. وہ بہت سارے لوگوں کو کنڈیاں لگائی گئی تھی پارلیمنٹ لاجز میں. میں یہ خبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کنڈیاں لگا کے بند بھی کیا گیا تھا اندر کمروں. ہاں، تو جب یہ حال تھا تو پھر ہمارا یہ موقف تھا کہ جناب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ بات جو ہے یہ سامنے آئی، یہ اس کی بھنک پڑی کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کیا، ہم نے کوئی بندے بھیجے، جا کے ان سے بات کی. سر وہ والے بندے تو نہیں تھے جو گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر گئے تھے؟ نہیں، وہ بندے ہمارے نہیں تھے، وہ ان الائیز کے بندے تھے جو عمران خان کے الائی تھے اور اس سے سخت تنگ تھے، نانا تھے. وہ جب گئے تو انہوں نے جا کے کہا کہ جی کیا حکم ہے، تو آگے سے جواب ہے کہ جی آپ اپنی مرضی کریں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہو چکا سو ہو چکا، ناؤ وی آر نیوٹرل. کون سی پارٹی؟ ایم کیو والے تھے سر؟ اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام بنا کہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ شاید ہو سکتا ہے، تو اس کی کوشش کی گئی. تو جب کوشش کی تو وہ کامیاب ہو گیا. یہ ایم کیو والے تو نہیں تھے رانا صاحب، یہ جو مرضی ہے کریں والے؟ بہرحال اب پھر اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جائیں گے، اس کے اوپر پھر سوال جواب شروع ہو جائیں گے کہ جی آپ رانا ثناء اللہ نے آپ کا کہہ دیا، وہ آپ بتائیں آپ میں سے کون گیا تھا، کیسے گیا تھا، کیا بات ہوئی تھی. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ پکی بالکل سر آپ نے جو جملہ کہا نا، یہ مجھے ایم کیو کے ایک دوست نے سنایا. میں زبیر صاحب کی طرح کو اندازہ بیان نہیں کر رہا. میں جو آپ نے جملہ کہا نا کہ جو آپ کی مرضی کر لیں، یہ ایم کیو کے ایک دوست نے. بلکہ ہوا یہ کہ جس وقت میں آپ کو ایک بڑا واقعہ سناؤں، آپ کو یاد ہے کہ آپ کی ساری پارٹیوں کے سربراہ چلے گئے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کو منانے کے لیے، اور اس وقت ایم کیو ایم کو فون آیا تحریک انصاف سے کہ آپ کو فون آ جائے گا. تو وہ آپ کیا چاہتے تھے اسی وقت پریس کانفرنس ہو، آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب تھے، بلاول صاحب تھے، شہباز صاحب تھے، پریس کانفرنس. انہوں نے کہا جی کل آپ کو فون آ جائے گا، نہیں جانا آپ نے. پھر اگلے دن جب فون کیا تو انہوں نے کہا جو آپ کی مرضی ہے کر لیں. انہوں نے کہا جناب جب یہ سونا کہ اپنی مرضی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جاؤ. لیکن یہ تو جو خواجہ صاحب نے کل بات کی ہے، رانا صاحب باجوہ صاحب بالکل رابطے میں تھے، ایکسٹینشن کا موقع آیا تھا، ہم سے رابطہ کیا گیا، ہم نے ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، میرے ذمہ لگایا گیا اسمبلی میں اس کی حمایت کی جائے. تو جنرل باجوہ کی طرف سے جنرل فیض مجھ سے ملے. یہ 2019 کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کے رابطے تو 2019 سے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. دیکھیں رابطوں سے مراد یہ ہے کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ
یا آپ اس حوالے سے بات کریں آرمی چیف کی یا ڈی جی آئی ایس آئی کی، تو وہ لوگ اسی ملک میں بستے ہیں، یہیں پہ ان کے لوگوں سے تعلقات ہیں، ملنا جلنا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کسی اور ملک کے باسی ہیں اور ان کے ساتھ کبھی کسی کا واسطہ ہی نہیں پڑتا، تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ سبھی کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، سبھی کا رابطہ رہا ہے۔ اس دوران جب وہ پارلیمنٹ میں آتے رہے ہیں وہ بریفنگ کے لیے، تو ہمارے جیسے لوگوں سے بھی ملتے رہے ہیں۔ تو باقی جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا یا واسطہ یا جان پہچان سی، ان سے سر چلے ایک بات تو بتائیں نا، شہباز صاحب کی تو ملاقات ہوئی تھی نا، شہباز شریف صاحب کی، وہ جو گاڑی کی ڈگی والی کہانی سنتے ہیں؟ ضرور ہوئی ہو۔ نہیں وہ تو ڈگی والی کہانی ہے، یہ تو پھر ایک زیب یعنی جو ہے وہ داستان کے لیے بیان کر دی جاتی ہے کہ ڈگی میں جانے کی بھائی کیا ضرورت ہے؟ آپ گاڑی میں جو ہے وہ ان کے جو شیشے ہیں وہ گاڑی کے، ان پہ پیپر لگا کے اب جہاں مرضی چلے جائیں۔ سو فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے گئے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اس وقت؟ نہیں، شہباز صاحب کی ملاقات جو ہے وہ اکثر ہوتی رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جب یہ 2 دفعہ بریفنگ ہوئی ہے اس دوران بھی ہوتی رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ جب میرے خلاف مقدمہ بنایا تھا، مجھے خود شہباز صاحب نے کہا کہ میں نے باجوہ صاحب سے بات کی تھی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح کا تعلق بات ہونا، یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں تھا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ کوئی کسی اور ملک میں بستے تھے یا کوئی اینیمی تھے۔ وہ آخر اسی ملک کے جو ہے وہ ادارے کے ایک سربراہ تھے، تو اس طرح کا تعلق ملنا جلنا یا سر ادارہ کے سربراہ تھے، شہباز صاحب سیاسی جماعت کے سربراہ تھے۔ یہ 2019 اگر میرا ٹائم فریم ٹھیک ہے رانا صاحب، تو مطلب 2019 سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے کہا جنرل فیض مجھ سے ملنے آئے، جون کے اندر انہوں نے کہا 2-4 مہینے بعد پنجاب حکومت اور دسمبر میں وفاق کی حکومت آپ کو دے دیں گے، یہ آپ کو آفر کی گئی اس وقت؟ نہیں، دیکھیں کاشف عباسی صاحب، دیکھیں باتیں تو مختلف انداز میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی بات آدھی کر دیتا ہے اس کے ساتھ پھر دوسری بات جو ہے وہ جڑ جاتی ہے، تو اس طرح سے کہانیاں بنتی رہتی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو آرمی کو یا ادارے کو یہ ڈی جی آئی کی جو اپنا تھی پوسٹنگ یا ٹرانسفر پوسٹنگ، اس کے اوپر جس قسم کا سلوک کیا عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، وہ میرا خیال ہے کہ ادارہ لیول کے اوپر، ادارہ جاتی لیول کے اوپر اس کو بڑا محسوس کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ بھی ہم اس چیز سے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے۔ سر لیکن یہ جو ٹائم فریم خواجہ صاحب بتا رہے ہیں رانا صاحب، یہ 2019 کا ہے۔ ہماری انفارمیشن ہے کہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی، اور ڈیبیٹ کے بعد ادارے نے انسٹیٹیوشنل لیول پہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ان چیزوں میں نہیں پڑنا۔